کہا چلو یار جنگل میں شکار کر کے آتے ہیں. تو وہ دونوں جانور بھی خوش ہو گئے کیونکہ شیر جنگل کا راجا کہلاتا ہے. تو خوش ہو گئے, چلو یار راجا کے ساتھ میں, بادشاہ کے ساتھ میں ہمیں شکار کرنے کا موقع مل رہا. تینوں گئے جناب والا شکار کرنے کے لیے گئے اور جا کر کے شکار کیا. انہوں نے 3 شکار کیے, ایک بڑے جانور کا شکار کیا, ایک ہرن کا شکار کیا, ایک خرگوش کا شکار کیا, اور شکار کر کے واپس آ گئے. واپس آئے تو شیر دیکھ رہا تھا ریچھ کی چال میں کچھ فرق تھا. اس سے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یار میں بھی بڑا آدمی ہوں, میں بھی کچھ شکار کر کے آیا ہوں. تو شیر جنگل کا راجا ایسے ہی تھوڑی کہلاتا. اس نے بھانپ لیا کہ اس میں بھی اکڑ آ گئی ہے, اس میں بھی غرور آ گیا. تو جیسے وہ شکار لا کر کے رکھنے کے بعد میں شیر نے کہا بھائی کیا کرنا چاہیے. تو ریچھ نے کہا صاحب کرنا کیا چاہیے, بانٹ کر کے کھا لینا چاہیے. اور کیا کرنا چاہیے, کہا چلو ٹھیک ہے تم بانٹو. تو بانٹنے کے لیے ریچھ سے شیر نے کہا, تو ریچھ نے کہا بادشاہ سلامت ایسا کرے, آپ سب سے بڑے ہیں اس لیے شیر نے جناب والا بڑا جانور آپ کھا لیں, میں بیچ میں ہوں اس لیے ہرن میں کھا لیتا ہوں, اور لومڑی سب سے چھوٹی اس لیے خرگوش لومڑی لے لے. تو ان تینوں جانوروں میں جو سب سے بہتر گوشت ہوتا ہے وہ ہرن کا ہوتا ہے. تو شیر کو بڑا غصہ آیا, ہو تیرا بھلا ہو, ساری محنت تو میں نے کی, دوڑ دھوپ میں نے کی, جدوجہد میں نے کی, اور سب سے بہتر والا اپنے لیے رکھ رہا. تو اس نے ایک ہی پنجہ مارا اور جو ہے ریچھ کا کام تمام کر دیا. جیسے ہی ریچھ کی موت آ گئی تو لومڑی سمٹ کر کے بیٹھ گئی. لومڑی بڑی چلاک ہوتی ہے نا, اور آپ روزانہ سنتے ہیں کہ صاحب لومڑی کی چلاکی بڑی مشہور ہے, بڑی چلاک ہوتی ہے. آپ نے وہ اردو زبان کی 3 یا 4 کتاب میں ایک نظم کا اندر یہ واقعہ بیان کیا ہوا کہ صاحب شیر ایک بوڑھا ہو گیا, اس کے پنجے میں طاقت نہیں رہی, تو اس نے کیا کیا کہ ایک لمبی غار چن لی اور اس غار میں جا کر کے بیٹھ گیا. اب جب دوڑ دھوپ کر کے تو وہ شکار کر نہیں سکتا, بیٹھ گیا. اب سارے کے سارے جنگلی جانور اس کو عیادت کے لیے آیا کرتے تھے, اس کا کھانا وہیں ہو جایا کرتا تھا. تو لومڑی بھی آئی اور غار کے منہ پر بیٹھ کر کے اس سے پوچھنے لگی بادشاہ سلامت حالات کیسے ہیں. تو شیر نے کہا اے اللہ کی بندی وہیں سے پوچھ رہی ہے, ذرا قریب آ کے تو پوچھ. حالات اگر پوچھنے کے لیے آئی ہے تو اتنی دور سے کیوں پوچھ رہی, ذرا قریب آ کر کے پاس میں بیٹھ کر کے پوچھ. تو لومڑی نے کہا نہیں بادشاہ سلامت یہیں سے ٹھیک ہے. کہا اس کی وجہ, اس کا بادشاہ سلامت وجہ یہ ہے, میں بتا ہی دیتی ہوں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ غار کے اندر جانے کے جانوروں کے پاؤں کے نشانات مجھے سارے نظر آ رہے ہیں, لیکن واپس آنے کا کوئی بھی نشان مجھے نظر نہیں آ رہا. تو جو لوگ اندر گئے جن کا وہ حشر جو ہوا, اگر میں آپ کے پاس آئی تو میرا حشر بھی وہی ہونے والا ہے. تو گویا لومڑی بڑی چلاک ہوتی ہے. اب شیر نے لومڑی سے کہا لومڑی اب تو تقسیم کر. تو لومڑی نے کہا بادشاہ سلامت بالکل سادہ تقسیم ہے, بالکل سمپل بانٹنا ہے. کہا کیسے؟ کہا صبح ناشتہ خرگوش کا کرے, دوپہر میں آپ ہرن کھائیں, اور شام کو لمبی راتیں ہوتی ہیں اس لیے آپ بڑا جانور کھائیں. شیر بڑا خوش ہوا اور اس سے پوچھا اے لومڑی یہ بتا تو نے یہ بانٹنا کہاں سے سیکھا, تجھے تقسیم کہاں سے آئی؟ تو لومڑی کہنے لگی بادشاہ سلامت میں نے ریچھ کی موت سے بانٹنا سیکھا. ریچھ کی موت سے بانٹنا سیکھا کہ اگر یہ تقسیم میں نے نہ کی ہوتی تو میرا حشر بھی وہی ہونے والا تھا جو ریچھ کا ہوا. اس کے بعد میں واقعہ بیان کرنے کے بعد میں اصل بات اب ہے. علامہ رومی بیان فرماتے ہیں کسی کی موت ہو تو زندوں کے لیے بڑی عبرت ہے, جانے والا کی بڑی اولادیں تھی, بڑے کھیت و کلیان تھے, بڑا پاورفل تھا, بڑا عہدہ تھا, لیکن دنیا سے گیا, عہدہ بھی یہی رہ گیا, شان و شوکت بھی یہی رہ گئی, مال و جائیداد بھی یہی رہ گیا, اور ساری کی ساری چیزیں یہی رہ گئی. اس کے ساتھ جو چلا وہ اس کے اعمال چلے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے 3 طرح کے دوست ہیں. ایک دوست وہ ہے جو قبر میں جو ہے جب تک جس میں جان ہے تب تک ساتھ دیتا ہے, ایک دوست وہ ہے جو قبر تک ساتھ دیتا ہے, تیسرا دوست وہ ہے جو تینوں جگہ کام دیتا ہے, تینوں جگہ کام دیتا ہے. حضور نے فرمایا پہلا دوست تمہارا کون سا ہے؟ تمہارا مال ہے. وہ کب تک ساتھ دیتا ہے؟ جب تک جسم میں جان ہے. جسم سے جان نکلی, جہاں آپ کی لاش پڑی ہے اسی کے پاس میں تجوری میں آپ کے کمائے ہوئے 20 لاکھ روپے پڑے ہیں, لیکن آپ کی مرضی سے خرچ ہونے والے نہیں ہیں, بلکہ وارث اپنی مرضی سے کیا کریں گے؟ خرچ کریں گے. ہے کہ نہیں ہے؟ کپڑے تک نہیں رہنے دیتا ہے, انہیں کو پھاڑ کر کیا کر لیتے ہیں؟ نکال دیتے ہیں. حکم بھی یہی ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم اور آپ ذرا دیکھیں, یہ تو بات ہے ہم روزانہ سنتے ہیں
کہ صاحب انسان کے جانے کے بعد میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو فائدہ دیتی ہیں. کسی حدیث پاک میں 7 کا بیان آیا کہ صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد ہے، کہ مرنے کے بعد بھی بندے کو ان سے اگر فائدہ ملتا اگر یہ کام کیے. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ لیکن ہم امید کیا رکھتے ہیں یار ہم کمائے خوب سارا جمع کریں اور ہماری اولاد ہمارے پیچھے کرے گی. یار دنیا کے لیے جہاں آپ نے 60 سال گزارنا ہے، 70 سال گزارنا ہے، اس کے لیے اپنے لیے بھی مکان بنایا، اولاد کے لیے بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ نوازات اور پوتوں تک بنا کے جاتے ہیں. جہاں اتنا سا عرصہ گزارنا ہے، اتنی لمبی آپ نے جد و جہد کر کے، محنتیں کر کے، اتنی بلڈنگیں تیار کر کے گئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، قبر میں سینکڑوں نہیں ہزاروں سال تک رہنا ہوگا. کیا میں نے اور آپ نے کبھی یہ سوچا یار قبر کے لیے اپنے ہاتھ سے کچھ کر کے چلا جاؤں؟ مکانات 5 بنائے ہیں، لیکن کم سے کم میں آخرت کے لیے مدرسے میں 1 کمرہ اپنے ہاتھ سے، اپنی کمائی سے خود بنا کر کے چلا جاؤں. مجھے بھروسہ ہو یار میں نے 1 کام آخرت کے لیے کیا ہے، انشاءاللہ اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا. کوئی ایک کام مسجد میں، مدرسے میں، یا اپنے پڑھنے کے لیے کوئی ایسا کام کر دیا اپنے ہاتھ سے، دوسروں پہ یار اس فتن دور کا ہم کیا امید رکھے؟ خود اپنے ہاتھوں سے کر کے چلے جائیں، کم سے کم آخرت کے لیے وہ کیا ہے، کام آئے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا جو آپ کا دوست ہے وہ آپ کا مال ہے، جس نے جان نکل دی اس نے ساتھ چھوڑ دیا. دوسرا دوست آپ کا کون سا؟ آپ کی اولاد، آپ کے دوست و احباب ہے. بس مختصر بتا رہا ہوں، حضرت کا بیان ہے، مطلب بیچ میں حضرت کی قبر نوازی انہوں نے کہہ دیا. تو آپ کے دوست و احباب اور آپ کی اولاد ہے، وہ کب تک ساتھ دے گی؟ قبر تک. جیسے ہی انتقال ہوگا تو حکم بھی یہی ہے جلدی کرو، کفنا دیا جائے گا اور آپ کا جنازہ اٹھا کر کے قبر کے حوالے کر دیا جائے گا اور آپ کو دفن کر کے لوگ وہاں سے روانہ ہو جائیں گے. کیا آپ نے یہ کبھی کوئی ایسا معاملہ دیکھا کہ جس کا باپ 5 کروڑ چھوڑ کے گیا ہو تو اس کی اولاد وہاں 5 مہینے تک قبر پر بیٹھی رہتی ہے؟ نہیں ہوتا نا، ایسا نہیں ہوتا. چاہے کچھ نہیں چھوڑ کے گیا وہ بھی آ جاتا ہے، اور کروڑ چھوڑ کے گیا اس کی اولاد بھی آ جاتی ہے. اب وہ جانے اس کے اعمال جانے. یہ دوسرے دوست ہیں جو آپ کو جو ہے قبر تک پہنچا کے آ گئے، ٹھیک ہے نا. تیسرا دوست آپ کا کون سا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تیسرا دوست آپ کا آپ کے اعمال ہے. آپ کے اعمال ہے. جہاں ساروں نے ساتھ چھوڑ دینا نا، وہاں آپ کے اعمال کیا آئیں گے؟ کام آئیں گے. قبر میں جیسے آپ کو رکھ دیا جائے گا، فرشتے سوالات قبر کے لیے آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہے انسانی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھیجے گا. فرشتے اس سے کہیں گے بندہ خدا تو کون ہے؟ اس سے سوالات کرنے کے لیے آئے ہیں، تو بیچ بھی کو ہٹ جائے یہاں سے. تو وہ کہے گا اے فرشتوں، میں اس کی نماز ہوں، میں اس کا روزہ ہوں، میں اس کی زکات ہوں، میں اس کے نیک اعمال ہوں. اس بندے نے دنیا میں ہماری حفاظت کی تھی، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر میں اس کی حفاظت کے لیے مجھے بھیج دیا ہے. اللہ اکبر. اندازہ لگائے جہاں سارے نے ہاتھ چھوڑ جو ہے کھڑے کر دیے، وہاں آپ کے اعمال کیا دے رہے ہیں؟ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. تو جہاں دنیا کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، بالکل کرنی بھی چاہیے، ایسا نہیں کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے قبر و آخرت کو بھی بندے کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.